بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی ایک قافلہ ہے، کوئی مسافر جلد اتر جاتا ہے، کوئی دیر سے، مگر کچھ مسافر ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اترنے کا انداز سب کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ قصہ بلوچستان کے ایک پرانے گاؤں درناز کا ہے۔ وہاں ایک قبرستان تھا جسے لوگ خاموش وادی کہتے تھے، کیونکہ جو بھی وہاں دفن ہوتا اس کی قبر سے عجب سکون ٹپکتا۔ لیکن ایک دن وہاں ایک ایسا جنازہ لایا گیا جس نے سارے گاؤں کو حیرت میں ڈال دیا۔ مرنے والا شخص کوئی معمولی انسان نہیں تھا، اس کا نام پیر احمد شاہ تھا۔ وہ ایک نیک، درویش صفت اور چپ رہنے والا ولی اللہ تھا۔ زندگی بھر کسی پر انگلی نہیں اٹھائی، نہ مال جمع کیا، نہ شہرت چاہی، بس لوگوں کی دعائیں سمیٹتا رہا۔ لیکن مرنے کے بعد اس کا جنازہ کچھ ایسا ہوا کہ لوگ قیامت تک یاد کریں گے۔ جنازے کے دن اچانک موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ ہر طرف کیچڑ، پانی اور ہواؤں کا شور۔ لوگ جنازہ اٹھانے سے گریز کر رہے تھے۔ اسی لمحے ایک عجیب واقعہ ہوا۔ وہ کیا؟ جنازہ خود بخود حرکت کرنے لگا۔ جی ہاں، جنازہ خود بخود حرکت کرنے لگا۔ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے تابوت زمین پر تھا اور بغیر کسی انسانی ہاتھ کے وہ آہستہ آہستہ قبر کی جانب بڑھنے لگا۔ پہلے تو سب نے سمجھا کوئی دھوکہ ہوگا، مگر سب نے دیکھا کہ نہ کوئی دھکا دے رہا ہے، نہ کوئی ساتھ چل رہا ہے، تو چیخیں نکل گئی۔ یہ تابوت خود قبر کی طرف کیوں جا رہا تھا؟ شاید زمین خود اسے خوش آمدید کہہ رہی تھی، شاید وہ روح ایسی پاکیزہ تھی کہ فرشتوں نے اپنے ہاتھوں سے اسے لحد تک پہنچایا، یا شاید یہ قدرت کا اشارہ تھا کہ دنیا والوں دیکھ لو، جو اللہ کے ہوتے ہیں وہ مر کر بھی تنہا نہیں ہوتے۔ جب جنازہ قبر تک پہنچا، ایک نورانی خوشبو پورے قبرستان میں پھیل گئی، جیسے کسی پھول نے صدیوں بعد کھل کر اپنی خوشبو لٹا دی۔ اس کے بعد گاؤں والوں نے اس قبر پر ایک چھوٹا سا کتبہ لگایا، یہ قبر اس کا مسکن ہے جو رب کا ہو گیا تھا۔ دوستو، یہ دنیا کے قصے عجیب ہیں، لیکن اصل کہانی وہ ہے جو قبر کے بعد شروع ہوتی ہے۔ سوچو، اگر ایک نیک شخص کا تابوت خود چل سکتا ہے تو ہمارا حساب کون لے گا؟ ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے، زمین بھی ہمیں خوش آمدید کرے۔ آمین۔